تو جب ہوا تو انہیں کہا کہ مجھے ٹیلی فون آیا دوپہر کو گرین میں کہ مشاہد صاحب مبارک ہو گیا اور ہم نے 6 دھماکے کر دیے ہیں. تو کہتا ہے لیکن رات کو میں سویا نہیں, مجھے ڈر تھا کہ غلطی نہ کوئی ہو جائے یا he could not sleep that night. اتنا بڑا فیصلہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ اس فیصلے نے آپ کو بچایا ہے, اس فیصلے نے بچایا. دیٹ از دا ریزن. ورنہ آپ کو اسرائیل ہو یا امریکہ ہو یا انڈیا ہو, ایک تو اجازت نہیں دینی تھی, اور دوسرا اس میں وجہ کیا. لیکن اسرائیل ہو یا انڈیا ہو یا امریکہ ہو, یہ بیسکلی بلیز ہیں. بلیز یہ کمزور پر نظر رکھتے ہیں. اگر ان کو پتہ چلے کہ کسی ملک کی صلاحیت ہے, کسی ملک کی ہمت ہے, کسی ملک میں اتنی دلیرانہ قیادت ہے کہ وہ جوابی کارروائی کر سکتی ہے, تو وہ آپ کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھیں گے. وہ کمزور پر رکھتے ہیں. جتنے لوگوں کو اٹیک کیا انہوں نے 9/11 کے بعد, آپ لسٹ دیکھ لینا, سوڈان, سیریا, صومالیہ, لیبیا, لیبنان, عراق اور یہ اب ایران, کسی کے پاس بم نہیں ہے. ہم ایک تو نمبر 1 یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں شمالی کوریا, 2.5 کروڑ کی بات یہ نا, کیوں نہیں اس کی بات کرتا کوئی, ان کے پاس بم ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو نیتن یاہو کا بڑا بھائی ہے یا گاڈ فادر ہے, نریندر مودی, جو اس کا وہ نظریاتی بھائی بھی ہے ہندوتوا اور زائنزم کا, اس کو تو ہم نے پھینٹی لگائی ہے کنونشنل وار میں, ان کو پتہ ہے. تو یہ اس حوالے سے ہمیں مطمئن رہنا چاہیے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, آؤٹ آف کویسچن ہے. یہ صرف کمزور پر پڑتے ہیں, اور ہم کو پتہ ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج, پاکستان کے 25 کروڑ عوام سے. آپ نے جب میاں نواز شریف صاحب کو کہا کہ ایٹمی دھماکے کر دیں, اس وقت بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ سینکشنز لگ جائیں گی, لیکن آج آپ کو یاد آتا ہے کہ اس وقت ایٹمی دھماکے جو کر دینا ہے وہ اگر نہ کیے ہوتے تو آج پاکستان کو کس طرح سے دنیا ٹریٹ کر رہی ہوتی؟ میں تو شروع سے ایز اے جرنلسٹ آلسو, میں آئی واز اے اسٹرانگ سپورٹر آف دا نیوکلیئر پروگرام, کیونکہ مجھے یہ اسیسمنٹ تھی کہ یہ آپ کسی ملک پر, بیرونی ملک پر انحصار نہیں کر سکتے. ہمیں بڑا تلخ تجربہ ہوا 71 کے بعد کہ ہم نے اس کو سارے تعلقات تھے, ہم پل بھی بنے چین اور امریکہ کے, امریکہ سے معاہدے بھی کیے, لیکن جب وقت آیا تو پاکستان 2 لخت ہو گیا. ٹھیک ہے, ہماری بھی کوتاہیاں تھی, غلطی تھی, لیکن باہر سے کوئی مدد نہیں آئی آپ کو بچانے کے لیے. وہ بیری بیرا بھی نہیں آیا, اس کا انتظار تھا اور سارا کچھ تھا. تو ایک لیسن یہ تھا خود کفالت. تو اس لیے میں بھٹو صاحب کو ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں کہ 20 دسمبر 1971 کو وہ ٹیک اوور کرتے ہیں, اور اس کے 3 ہفتے بعد وہ میٹنگ بلاتے ہیں ملتان میں 12 جنوری کو 1972 کو, جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بم بنانا ہے. دیکھیں گے, سوچ دیکھیں, سب سے کمزور وقت تھا پاکستان کی تاریخ کا, انہوں نے کہا. اور پھر اللہ کا فضل یہ ہوا کہ میں خود وزیر اطلاعات تھا, چیف اسپوکس مین تھا, اور میں میاں صاحب کے ساتھ تھا جب ہمیں خبر ملی 11 مئی 1998. ہم آستانہ گئے ہوئے تھے. آستانہ قازقستان کا شہر ہے. وہ کانفرنس تھی ECO کی, اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن, اور وہ ختم ہوئی تو وہ جیسے مری ہلز ہیں, مرغلا ہلز ہیں, تو میاں صاحب کو شوق ہے کھلا ڈولا کہ چل قدمی کا, سیر سپاٹے کریں تھوڑے سے. شام کو چلے جانا تھا, میٹنگ ختم ہو گئی تھی. تو میں بڑے ٹیلی فون آ رہے تھے, واکی ٹاکی سسٹم نہیں تھا ٹیلی فونس کا, سیل فون کا, کہ جی کوئی امپورٹنٹ میسج ہے. ہم نے کہا, میاں صاحب نے کہا چھوڑو جی, یہ تو آتے رہتے ہیں, کیری آن. واپس آئے تو MS نے کہا سر بڑا امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے, یہ اسرائیل وہ انڈیا نے کر دیا نیوکلیئر 11 مئی 1998. اینڈ آئی ہیپن ٹو بی ود میاں صاحب ایٹ دیٹ ٹائم. پہلا مشورہ میں نے ان سے کیا کہ میاں صاحب کیا خیال ہے. میں کہا سر اٹس ناؤ اور نیور. میں پنجابی میں کیا میاں صاحب کڑا کے کٹ دوں. اینڈ میاں صاحب سیڈ آئی ایگری ود یو. میاں صاحب بڑے نال سے. اور انہوں نے یہ بھی بتا دوں, میرے خیال بہت کم لوگوں کو پتہ ہے, 11 مئی کو ہوا, پھر کنسلٹ کیا. 17 مئی کو انہوں نے 2 سائنٹسٹ کو بلایا, ڈاکٹر اشفاق احمد اور ڈاکٹر سمر مبارک. ان کو گرین لائٹ دے دی کہ آپ گو ہیڈ. 17 مئی 1998 کو میاں نواز شریف صاحب نے گرین لائٹ دے دی تھی, اور ان کا یہ بس خفیہ رکھیں. انہوں نے کہا کتنا جلدی کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا سر کوئی 10 دن لگیں گے ہمیں, وہ جو سراغ وغیرہ لگائے. اور یہ جو سائٹ تھی, یہ بھی بتاتا چلوں, بڑے کم لوگوں کو پتہ ہے, یہ 1979 میں جنرل ضیاء اللہ کے زمانے میں سلیکٹ ہوئی. اچھا, یہ سلیکٹ کر لی گئی تھی کہ یہاں پر ہم دھماکہ کریں گے. ہاں, اکتوبر 79 میں ایک ہمارا ڈیلیگیشن گیا تھا امریکہ, آغا شاہی صاحب ان کے ساتھ جرنیل بھی گئے تھے. اور یہ آپ دیکھیں اکتوبر 79, ابھی روس فوج نہیں ابھی آئی, بھٹو صاحب کی پھانسی ہوئی ہے, الیکشنز کینسل ہوئے ہیں,
بڑا دباؤ ہے. ان کو پتہ چل گیا کہ کاہوٹا میں ہم کو کچھ چیز بنا رہے ہیں. امریکہ نے تھریٹن کیا آغا شاہی کو. آغا شاہی صاحب نے مجھے خود بتایا تھا, اس نے کہا, ان کا سائرس وینس تھا وزیر خارجہ, انہوں نے کہا مسٹر فارن منسٹر یو آر انٹرنگ دا ویلی آف ڈیتھ بائی ٹرائنگ ٹو میک دا بام, وی ول ناٹ الاؤ اٹ. تو شاہی صاحب بڑے منجے ہوئے سفارتکار تھے, وہ بڑی اینکیں ٹھیک کی, پائپ پیتے تھے. انہوں نے کہا مسٹر سیکرٹری پاکستان کی ناٹ بلڈ اے بائسیکل, ہاؤ کین وی بلڈ اے بام. ہم تو بائسیکل نہیں بنا سکتے, آپ کیا بات کرتے ہیں بام شم کی. تو اس جب ضیاء اللہ کو رپورٹ کیا, انہوں نے کہا ڈاکٹر اشفاق کو بلایا, فائنڈ دا پلیس. انہوں نے اس وقت 19 سال پہلے آپ نے وہ چاغی کا مقام سلیکٹ کر دیا تھا. تو یہ بڑی ہسٹری ہے ہماری. ایک پولیٹیکل لیڈر کا, یعنی تو میاں صاحب کو پورا کریڈٹ جاتا ہے اس بات کا کہ دباؤ تھا باہر سے, اور لوگوں نے بھی کہا, ہمارے بھی لوگ چھوٹی نظر والے سوچ رہے وہ جی 5 ارب دے رہے ہیں کلنٹن اور لے لو پیسہ. ہاں 5 ارب. یہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جی, دونوں طرف تھے, خاکی اور مفتی دونوں میں تھے. خاکی اور مفتی دونوں میں تھے جو کہتے ہیں 5 ارب ڈالر لے لو. جو سوچ ہوتی ہے نا کہ جی پیسہ ہے, خوف بھی ہوتا ہے, خوف بھی پیسہ بھی خود اعتمادی نہیں ہوتی. تو جب ٹیسٹ ہوا تو خیر مجھے انہوں نے کہا تھا یو گو ہیڈ, پورا میڈیا پلان تو میں نے بلایا تھا کہ کیسے پریس کانفرنس ہوگی, اناؤنسمنٹ ہوگی. تو جب ہوا تو انہوں نے کہا کہ مجھے ٹیلی فون آیا دوپہر کو گرین میں, مشاہد صاحب مبارک ہو گیا اور ہم نے 6 دھماکے کر دیے ہیں. تو کہتا ہے لیکن رات کو میں سویا نہیں, مجھے ڈر تھا کہ غلطی نہ کوئی ہو جائے, یا he could not sleep that night. اتنا بڑا فیصلہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ اس فیصلے نے آپ کو بچایا ہے, اس فیصلے نے بچایا. دیٹ از دا ریزن. ورنہ آپ کو اسرائیل ہو یا امریکہ ہو یا انڈیا ہو, ایک تو اجازت نہیں دینی تھی, اور دوسرا کبھی بنانے. اب سر اسرائیل کو ہمارا ایٹمی پروگرام چبھتا ہے, بہت سی ویسٹرن پاورز کو یہ ہمارا ایٹمی پروگرام چبھتا ہے. اب یہ آنا تو بنیادی طور پہ اس جانب چاہ رہے ہیں, یعنی یہ ایک بڑا ایک عام ایک پرسیپشن بن گئی ہے. تو کیا پاکستان کا ایٹمی پروگرام جو ہے, ایک عام پاکستانی جاننا چاہتا ہے, اگر ایسی قوتیں اس کی جانب اس طرح نیگیٹیولی دیکھ رہی ہیں تو کیا پاکستانیوں کو مطمئن رہنا چاہیے کہ اس کی جانب کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا؟ ایبسلیوٹلی. اس میں بالکل یہ پرسیپشن غلط ہے. اس میں وجہ کیا, لیکن اسرائیل ہو یا انڈیا ہو یا امریکہ ہو, یہ بیسکلی بلیز ہیں. بلیز یہ کمزور پر نظر رکھتے ہیں. اگر ان کو پتہ چلے کہ کسی ملک کی صلاحیت ہے, کسی ملک کی ہمت ہے, کسی ملک میں اتنی دلیرانہ قیادت ہے کہ وہ جوابی کارروائی کر سکتی ہے, تو وہ آپ کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھیں گے. وہ کمزور پر رکھتے ہیں. جتنے لوگوں کو اٹیک کیا انہوں نے 9/11 کے بعد, آپ لسٹ دیکھ لینا, سوڈان, سیریا, صومالیہ, لیبیا, لیبنان, عراق اور یہ اب ایران, کسی کے پاس بم نہیں ہے. ہم ایک تو نمبر 1 یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں شمالی کوریا, 2.5 کروڑ کی بات یہ نا, کیوں نہیں اس کی بات کرتا کوئی, ان کے پاس بم ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو نیتن یاہو کا بڑا بھائی ہے یا گاڈ فادر ہے, نریندر مودی, جو اس کا وہ نظریاتی بھائی بھی ہے ہندوتوا اور زائنزم کا, اس کو تو ہم نے پھینٹی لگائی ہے کنونشنل وار میں, ان کو پتہ ہے. تو یہ اس حوالے سے ہمیں مطمئن رہنا چاہیے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, آؤٹ آف کویسچن ہے. یہ ان کی یہ صرف کمزور پر پڑتے ہیں, اور ہم کو پتہ ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج, پاکستان کے 25 کروڑ عوام, ہمارے میں وہ ہمت بھی ہے اور صلاحیت بھی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی نے طرف دیکھا تو اس لیے ہماری طرف نہیں, وہ بڑھ کے ماریں گے, باتیں کریں گے. وہ تو پہلے بھی 84 میں بھی انہوں نے پلان کیا تھا اسرائیل کاہوٹا کو خلاف, ابھی دھماکہ نہیں کیا تھا کہ ہم کریں گے. جنرل ضیاء اللہ کو پتہ چل گیا, ان کو CIA نے ٹپ آف کیا کہ کوئی پلان بن رہا ہے, اس نے وارننگ دے دی اور اپنے اناؤنس کر دیا کہ ہمارے پاس تو صلاحیت ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں. ایران قریب پہنچ چکا تھا سر آپ کے خیال میں؟ اب ایران ہیز مسڈ دا بس, اب سے نہیں کئی سالوں سے. ایک تو ان کے جو رہبر ہیں جو شہید ہوئے, انہوں نے فتویٰ دیا تھا 2004 میں کہ یہ ایٹم بم بنانا حرام ہے کیونکہ یہ انسانیت کا قاتل ہے. ایک تو یہ تھا. دوسرا انہوں نے جو کوشش بھی کی تھی, شروع میں کی تھی کوشش, وہ اس طرح کامیاب نہیں ہو سکی. لیکن ایٹم بم صرف پیسے سے نہیں بنتا. لیبیا نے کوشش کی, عراق نے کوشش کی, ایران نے کوشش کی. ہمارے پاس تو پیسے زیادہ نہیں تھے, لیکن ہمارے پاس تھوڑا سا سسٹم اچھا تھا اور وہ ہم نے کر دیا. تو اس لیے ایران اور اب تو خود تصدیق کی امریکہ کے انٹیلیجنس نے
تلسی گیبارڈ ہیں ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس, انہوں نے مارچ 2025 میں تصدیق کی تھی کہ ایران از ناٹ میکنگ دا بامب, ایران ہیز نو کیپیبلٹی ٹو میک دا بامب. اور یہ جو ایگریمنٹ ہونے والا تھا اس میں تو ایران نے کہہ دیا تھا کہ نہ ہم بم ہے نہ ہم بم بنا رہے ہیں.